ہماری آخری نشست میں ایمان سے متعلق ہم نے بات کی تھی سورۃ العصر کے ذیل میں. اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 76 ہے، آیت نمبر 76. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. صدق اللہ العظیم. ایمان کے حوالے سے بات کی گئی کہ الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یا آمنو سے مراد اللہ پر ایمان لائے. یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا انہوں نے. یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لڑنے پر مجبور کرتی ہے. ایمان باللہ بھی ایک ایمان ہے، ایمان بالطاغوت بھی ایک ایمان. مثلا دو شخصیات کا اگر حوالہ دیا جائے قرون اولیٰ سے، تو یہ دو لوگ ہیں مکہ کے، ابو جہل اور ابو لہب. ابو جہل جو ہے وہ کفر کا مومن تھا اور ابو لہب کفر کا منافق تھا. وجہ، ابو جہل خود لڑنے آیا تھا، اور جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی کہتا تھا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. ابو لہب لڑنے سے بھاگتا تھا، اس نے اپنی جگہ ایک غلام کو پیسے دے کے بھیج دیا تھا کہ تم لڑو میری جگہ. تو طاغوت پر جو ایمان ہے اس میں پکا تھا ابو جہل، اور اس کا منافق تھا ابو لہب. اسی طرح اس طرف لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان سب سے اچھا، سب سے زیادہ صحابہ اکرام میں تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی. ان میں بھی جنگ میں جب 1000 لوگ مدینے سے نکلے تو 1/3 عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے. یعنی وہ ان میں منافقین بھی تھے اور ان میں کمزور ایمان والے بھی تھے، کہ جو لوگ اس طرف سے بھی جنگ لڑنے سے بھاگ گئے وہ یا تو کمزور ایمان والے تھے یا منافق تھے. عبداللہ بن ابی جو ہے رئیس المنافقین، اس کے نفاق میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس طرف سے بھی جو جنگ نہیں کرتے تھے اور اس طرف سے بھی جو جنگ سے ڈرتے تھے وہ منافق کے. ایمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر انسان کے دل میں، اچھا یہ بات ہو رہی ہے ایمان تصدیقم بالقلب والے ایمان کی، اقرارم باللسان والے ایمان کی بات نہیں ہو رہی. وہ کلمہ تو ابھی اس نے عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ جو منافق تھے، جو 300 سے زیادہ جن کی تعداد تھی، انہوں نے بھی پڑھ رکھا تھا. ان میں کمزور ایمان والے بھی تھے. ساروں پہ نفاق کا فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، لیکن تصدیقم بالقلب والا ایمان جو ہے وہ لڑنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ جنگ پہ مجبور کرتا ہے. خواہ آپ کسی طرف بھی ہیں، کفر کے ساتھ ہیں یا اسلام کے ساتھ ہیں، کسی بھی نظریے کے ساتھ ہیں، اگر وہ نظریہ دل میں اتر گیا ہے تو پھر جان مان نہیں دیکھی جاتی، پھر مال وال نہیں دیکھا جاتا، پھر مال بھی لگایا جاتا ہے، جان بھی لگائی جاتی ہے.
تو ایمان بالطاغوت ہو یا ایمان باللہ ہو، اگر وہ اصلی ہو، صحیح ہو، قلبی ہو، تو وہ پھر لڑنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ لٹانے پر مجبور کرتا ہے، اپنا سب کچھ بندہ لگا دیتا ہے۔ مسلمان لڑتے تھے تو کافر بھی لڑتے تھے، وہ بھی، ان کو بھی پتا تھا کہ کیا پتہ جنگ سے بچ کے واپس آئیں نہ آئیں، کیا پتہ تلوار جو ہے ہماری گردن کاٹ دے، اور کٹی گردنیں لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود وہ آئے، میدان میں نکلے طاغوت کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ اچھا، یہ حضرت طاغوت کون ہوتے ہیں جی؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاسق، کہ جو اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ فاسق ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہم اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں فاجر۔ یہ تو فاسق اور فاجر ہے۔ فاجر کون ہوتا ہے؟ فاجر بھی وہی شخص ہے کہ جو اللہ کو مانے، اللہ کا حکم نہ مانے اور اس کو درست سمجھے۔ فاسق اس کو غلط سمجھتا ہے، فاجر اس کو درست سمجھتا ہے، کہتا ہے ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ تو ہو گئے فاسق اور فاجر۔ ایک شخص ہوتا ہے کافر۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے۔ کسی کو رب ماننا انسان کی مجبوری ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، لیکن وہ اللہ کو رب نہیں مانتا، کسی اور کو رب مانتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ مجھے مانو، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے والا یہ طاغوت ہے۔ شیطان بھی یہی بات کرتا ہے، میری بات مانو اللہ کے مقابلے میں، تو یہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا لفظی مطلب طغا، اپنی حدوں سے بڑھ جانا، لیکن یہ ہے کہ اصطلاحاً طاغوت وہ ہے جو یہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے مانو۔ تو فرمایا گیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ جو ہمارا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ ہے یہ یکفر بالطاغوت ہے۔ اللہ کو الہ ماننے سے پہلے تمام طاغوتوں کی نفی کرنی پڑتی۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی طاغوت مان لیا تو پھر اللہ کو خالص کر کے نہیں مانا۔ لا الہ من یکفر بالطاغوت، ہر وہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، اس کو نہ ماننا، یہ کفر بالطاغوت، یہ لا الہ ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ کام کرنے کے بعد وہ اللہ پر ایمان لایا، اِلَّا اللہ، یہ تو آپ نے کہا دیا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ بھی میرا رب ہے، کیا مطلب؟ باقی کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ، تو یہ مشرک ہونے والا معاملہ ہے، یہ کفر کا معاملہ ہے۔ تمام طاغوتوں کی نفی کرنی پڑتی ہے اور اللہ پر ایمان کا اقرار تب ہوتا ہے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دیا، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئے کہ اب وہ ٹوٹے گا نہیں۔ یہ ہے ترتیب۔ تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ جنگ کرنا انسان کو اوورال بہت ناپسند ہے۔ حضرت موسیٰ کے اصحاب بھی جو ہے اس جنگ سے پیچھے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو جہاں نبی کا پسینہ گرتا تھا وہ اپنا خون بہاتے تھے، لیکن ان میں بھی ایک تعداد تھی کہ جو اس بشری کمزوری کا شکار تھے، ایمان ابھی دل میں نہیں اترا تھا،
تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ خصوصاً غزوہ تبوک میں جب گئے تھے تو جو لوگ اجازتیں لے لے کے گھر رک گئے تھے، یا جنگ احد میں وہ جو 1000 میں سے 300 واپس آ گئے تھے، تو ان میں منافق بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، منافق بھی تھے۔ جنگ کرنا انسان کو ناپسند ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ یہ ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ایک بادشاہ مقرر کریں ہمارے لیے اور ہم اس کی معیت میں لڑیں، اور لڑیں گے ہم، بڑا انہوں نے جوش و خروش سے کہا۔ تو جب انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کر دیا تو اعتراض ہونے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مال والا آدمی نہیں ہے، اور پھر حضرت طالوت کے ساتھ جب کچھ لوگ نکلے بھی ہیں تو انہوں نے ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے راستے میں ایک نہر گزرتی تھی، کہا اس میں سے پانی نہیں پینا، بہت سارے وہیں پہ پانی پی کے بیٹھ گئے۔ مختلف جگہوں پہ لوگ رکتے چلے گئے، بہت تھوڑی تعداد تھی جو جالوت کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ پھر حضرت داؤد آگے، انہوں نے اپنے گوپیے سے اس کا شکار کر لیا۔ لیکن جنگ ہمیشہ سے انسان کو ناپسند ہے۔ اصحاب نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قتال ہے تم پر لکھ دیا گیا، لیکن یہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ اسی آیت کی اگلی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے، کہ وہ لوگ کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، نماز ادا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قتال کرو تو وہ اس سے ذرا کہتے ہیں کہ یہ کیوں قتال کو فرض کر دیا گیا، کیوں قتال ہمارے اوپر لکھ دیا گیا۔ تو انسان کو جان پیاری ہے، یہ اس کا بشری تقاضا ہے۔ ایک طرف بشری تقاضا ہے اور ایک طرف ایمان ہے، یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اوپر آتا ہے یا یہ اوپر آتا ہے۔ اگر ایمان غالب آ جائے گا تو پھر انسان اپنی جان بھی لٹا دے گا، مال بھی لٹا دے گا۔ اور ایمان باللہ ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان بالطاغوت میں بھی یہ طاقت موجود ہے کہ جو لوگ طاغوت پر بھروسہ کر کے ایمان لے کے آتے ہیں وہ بھی اپنی گردنیں کٹواتے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ ایمان ہونا چاہیے، غلط ایمان یا صحیح ایمان، دونوں میں یہ خاصیت موجود ہے کہ دونوں انسان کو اس سے جان بھی لے سکتے ہیں، اس کا مال بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، جو لوگ طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہو گیا، ہم بھی دیکھیں اپنے اندر کہ ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول مبارک ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص کی زندگی جس نے اس طرح سے گزاری کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا اور موت کی خواہش کرنا اور شہادت کی آرزو کرنا اگر اس کی زندگی میں نہیں رہا تو اس نے ایک طرح کے نفاق پر زندگی گزاری۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں کر سکتا ہے۔ مال سے شروع ہوگی یہ بات اور جا کے جان پہ ختم ہوگی۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ جو شیطان کے ولی ہیں نا، یہ جو طاغوت والے، ان کے ساتھ تم قتال کرو۔ یہ دوسری بات آ گئی۔ پہلی بات کہ تمہارا ایمان کا ٹیسٹ ہے، تم کرتے ہو یا نہیں۔ دوسرا پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ کرو، فقاتلو، لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے۔ یہ جو لوگ شیطان کے ولی ہیں ان سے لڑو، اس کے دوست جو ہیں ان سے لڑو۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان جو ہے اس کا قید جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ خوشخبری ہے
کہ جس سے ہم تمہیں لڑنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی چال، قید خفیہ چال، جس طرح مکر کا لفظ ہے قید خفیہ چال کو بھی کہتے ہیں، ویسے اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ کسی چیز کو اگل دینا ہے، تدبیریں کرنا۔ ساحر کے ہتھ کنڈے، وہ جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کے ہتھ کنڈے کو بھی قید کہتے ہیں۔ جنگ کے لیے خفیہ چال کرنا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خفیہ چال کرنا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے خفیہ چال کرنا، یہ قید ہے۔ تو قید کا جو بتایا گیا، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ شیطان کا جو قید ہے، اس کی جو چال ہے، یہ ہم تمہیں بتا دیں وہ ضعیف ہے۔ پھر تو اچھی بات ہو، یا کہا جاتا کہ شیطان بڑا مضبوط ہے اور تمہیں جو ہے نا تمہیں خوب اس کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور وہ ایسا بہادر ہے، نہیں، کہا ضعیف ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ایمان ہے اس کے زور پہ ہم لڑیں تو شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، اس کا قید، اس کا مکر، اس کا فریب، یہ بہت کمزور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پالا ایک کمزور دشمن سے ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان انٹیکٹ ہے۔ ہمارے پاس بھی ایمان ہی نہ ہو، اگر وہ دل والا یقین قلبی والا، پھر تو ڈریں گے۔ لیکن اگر وہ ایمان ہو، اس کی عینک سے دیکھا جائے، اس ایمان کی عینک سے، تو پھر شیطان کا وار بڑا، یا اس کی چال بڑی کمزور ہے۔